لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی الحمدللہ، آج ہم جملہ اسمیہ کا آخری 2 ٹاپک پڑھیں گے اور اس سے ہمارا جملہ اسمیہ تکمیل کی طرف پہنچ جائے گا۔ پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر سے ہم جملہ فعلیہ کی اسٹڈی شروع کریں گے۔ تو آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ جملہ اسمیہ میں حصر کا مفہوم پیدا کرنا۔ حصر کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ حصر کا مفہوم کسی بھی جملے میں ہی کے معنی پیدا کر دینا۔ مثال کے طور پر وہ بندہ وہی اچھا ہے، اس طرح سے ایک میننگ۔ میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک سمپل جملہ ہے، اللہ غفور، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اس میں اللہ مبتدا، غفور خبر۔ اب ہم چاہتے ہیں اس جملے میں اللہ ہی معاف کرنے والا ہے کہ مفہوم لائیں۔ وہ جو ہی کا ترجمہ ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم کچھ سٹیپس لیتے ہیں۔ سب سے پہلا سٹیپ آپ لیں، مبتدا کو ایسے ہی رہنے دیں، اللہ، جو خبر ہے اس کو معرفہ بنا دیں۔ خبر کو ہم نے معرفہ بنا دیا، اللہ الغفور۔ اب ہوا یہ کہ اللہ مبتدا اور خبر مبتدا دونوں حالت دونوں معرفہ ہو گئے۔ اب یہ کچھ سچویشن بن رہی، جملہ پوری طرح مکمل نہیں ہو رہا۔ اب کیا ہوا، ہم نے کیا کرنا ہے نیکسٹ سٹیپ میں، اللہ الغفور، ان دونوں کے درمیان میں ایک ضمیر لے کر آنی ہے، اور وہ ضمیر ایسی ہوگی، اسے ضمیر منفصل کہتے ہیں، کہ جو دونوں کے درمیان ایک ڈسٹنس کریٹ کر دے۔ اور وہ ضمیر کون سی لائی جائے گی؟ وہ ضمیر مبتدا سے مناسبت رکھتی لائی جائے گی، یعنی مبتدا جو ہوگا اس طرح سے اس کی ضمیر آئے گی، جیسے کہ اللہ هو الغفور۔ اب یہاں ترجمہ بن رہا ہے اللہ ہی بہت معاف کرنے والا ہے، اللہ هو الغفور، اللہ غفور، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اب یہاں اللہ ہی بہت معاف کرنے والا ہے کہ جو معاف کرنے والے ہیں ان میں صرف اللہ ہی ایسا ہے جو بہت معاف کرتا ہے۔ تو اس کی ہم اور بہت سے کچھ 3 4 5 ایگزامپل لیتے ہیں تاکہ اس ٹاپک کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں۔ جیسا کہ اصحاب جنتی فائزون، اصحاب الجنتی فائزون۔ اب اس میں اصحاب الجنتی آپ کا مرکب اضافی مبتدا اور فائزون خبر، کہ جنت والے کامیاب ہیں۔ اب ہم ترجمہ کرنا تھا کہ جنت والے ہی کامیاب ہیں، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، ان دونوں کے درمیان میں ڈفرینس کریٹ کریں گے، ڈسٹینس۔ اصحاب جنتی، اس کو ہم معرفہ بنا دیتے ہیں، اور اس کے درمیان میں ہمیں ایک ضمیر لانی ہے جو ریپریزنٹ کر رہی ہو مبتدا کو۔ اب مبتدا کو چونکہ دیکھیں مضاف اہمیت رکھتا ہے، مضاف جو جمع ہے، اصحاب جمع ہے، تو اس کے لیے ہم لائیں گے ضمیر ہم، ملانے کے لیے پیش دے دیں گے، اصحاب الجنتی ہم الفائزون، جنت والے ہی کامیاب ہیں، اس کا ترجمہ ہے۔ پھر اولئک مفلحون، اولئک مفلحون، وہ فلاح پانے والے ہیں۔ اب ہم اس کے اندر حصر کا مفہوم پیدا کرنے چاہتے ہیں۔ ہم خبر کو کریں گے الف لام سے معرفہ، اور ایک مناسب ضمیر لے آئیں گے جو اولئک کو ریپریزنٹ کر رہی ہو۔ اب اولئک چونکہ جمع ہے، جمع کو ریپریزنٹ کون کرے گا؟ ہم۔ اولئک ہم المفلحون، اولئک ہم المفلحون، وہی کامیابی پانے والے ہیں۔ ہم ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں۔
الآخرۃ دار القراری، آخرت ٹھہرنے کا ٹھکانہ ہے، آخرت رہنے کی جگہ ہے۔ اب اس کے اندر حصر کا مفہوم پیدا کرنا ہے۔ الآخرۃ دار القراری، دار القراری۔ اب یہ مرکب اضافی ہے، اب مرکب اضافی میں ہم الف لام سے اس کو معرفہ نہیں بنا سکتے۔ اب ہمارے چونکہ آلریڈی دارو جو مضاف ہوتا ہے وہ معرفہ ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ہم جو اس کے اندر حصر کا مفہوم پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے لیے ہمیں ایک مناسب ضمیر لانی ہے، وہ ضمیر ریپریزنٹ کر رہی ہو مبتدا کو۔ اب مبتدا چونکہ واحد مؤنث ہے تو الآخرۃ ہی دار القراری، آخرت ہی رہنے کا ٹھکانہ ہے، آخرت ہی رہنے کی جگہ ہے۔ تو یہ دیکھیں ہم نے اس میں چند ایگزامپلس کی ہیں، مثال کے طور پہ ھذا کتابک، یہ تمہاری کتاب ہے، یہی تمہاری کتاب ہے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، بیچ میں ہم لیں گے ھذا ہوا کتابک، ھذا ہوا کتابوں کا، یہی تمہاری کتاب ہے۔ اس میں حصر کر کے فوکس کر دیا کہ بس یہ کتاب تمہاری ہی ہے، یہ کسی کی نہیں ہے۔ تو یہ تو ہوتا ہے حصر کا مفہوم پیدا کرنا۔ یہ ٹاپک اپنے لحاظ سے بہت سمپل سا ٹاپک ہے، قرآن پاک میں آپ کو اس قسم کے جملوں کو دیکھنا ہوگا۔ دیکھیں چیزیں آپ کے سامنے میں نے سمپلیفائی کر کے پیش کر دی ہیں، غور کرنا یقیناً آپ کا کام ہے۔ کہیں پر آپ کو کوئی مشکل ہو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں بتا دوں گا۔ اگر مجھے سمجھ نہیں آئے گی تو یقیناً میں اپنے استاد صاحب سے رابطہ کروں گا۔ جی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اسماء موصولہ اور ان کا استعمال۔ اسماء موصولہ کا ایک چارٹ ہے، اسی طرح واحد مذکر کے لیے الذی، وہ جو، مثنیٰ اللذانی اور جمع الذین، الذین الذین الذی اللذانی الذین، یہ حالت رفع میں ہے جمع۔ مؤنث کے لیے اللتی اللتانی اور اللاتی، یا اللہ ای بھی آپ کو ملتا ہے، اللہ ای، یہ مذکر یہ مؤنث۔ اب یہ حالت رفع ہے، اور نصب جر میں بس یہ دو چینج ہوتے ہیں جیسے اسماء اشارہ میں ہے، اللذینی اللذینی اور اللتینی، یہ نصب اور جر کے ہو گئے۔ اب ہم ان کا استعمال دیکھتے ہیں، پہلے دوبارہ دوہرا دو۔ الذی وہ جو ایک، اللذانی وہ دو، الذین وہ سب، اللتی وہ مؤنث، اللتانی وہ دو مؤنث، اللاتی وہ سب مؤنث۔ اب یہ جملے میں کیسے استعمال ہوتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ جملہ میں لکھتا ہوں الطالب اسٹوڈنٹ، الذی ہوا مجتہد ابن زید، الطالب طالب علم، الذی جو، یہ آپ کا ہو گیا اس میں موصولہ، اور اس کے بعد یہ پورا جملہ صلہ بن رہا ہے، اور یہ دونوں مل کر الطالب مبتدا کی خبر بن رہے ہیں۔ الذی، اب یہ جو ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، لازمی طور پر ایک بات یاد رکھیے کہ اسماء موصولہ کے بعد امیڈیٹ جو بھی ہو وہ ریٹرن ہو رہا ہو پیچھے مبتدا کی طرف۔ الطالب الذی ہوا مجتہد جو محنتی ہے، ابن زید زید کا بیٹا ہے، طالب علم جو محنتی ہے وہ زید کا بیٹا ہے۔ اب یہاں پہ میں چینج کرتا ہوں ایک، الکتاب الذی علی المکتب،
کتاب جو میز پر ہے. دیکھیں علی المکتبی یہ کتاب کی طرف واپس ریٹرن ہو رہا ہے. الکتاب الذی علی المکتبی لی استاذن، استاذ کی ہے یا استاد کے لیے ہے؟ استاد کی ہے یا استاد کے لیے ہے. اب یہاں پہ ایک چینج کرتے ہیں، تھوڑا مؤنث مثنیٰ کرتے ہیں. الطالبانی اللذانی الطالبان اللذانی مجتہدانی ولدا زیدن. الطالبان اللذانی دو طالب علم، اللذانی مجتہدانی جو دونوں محنتی ہیں، ولدا زیدن زید کے لڑکے ہیں، زید کے لڑکے ہیں. جمع کی تھوڑی ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں. المسلمون الذین جالسون فی المسجد من پاکستان. مسلمان الذین جو جالسون بیٹھے ہیں، فی المسجد مسجد میں، پاکستان سے ہیں. تو یہ تو ہے موصولہ کی ایگزامپلس تھوڑی سی. انشاءاللہ اس کی اصل جو پریکٹس ہے وہ فعلیہ میں آئے گی، اور یہ زیادہ تر فعلیہ جملے میں استعمال ہوتے ہیں. یہ الحمدللہ آج ہم نے اسماء موصولہ اور جملہ میں حصر کا مفہوم پیدا کرنے کے بارے میں پریکٹس بھی کی، تھوڑی سی آپ کو تھوڑی سی اس کے بارے میں معلومات دیں. باقی مزید اس کی تفصیلات کے لیے آپ لسان القرآن کی طرف ریفر کر سکتے ہیں، اس میں اس کو اسٹڈی کیجئے. وہاں پہ ایگزامپلز بھی ہیں. آپ کو ایگزامپلز حل کرنے میں مشکل ہو، آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں، وہاں پر اس کا تمام تفصیلات موجود ہیں. عامر سہیل صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، کوشش کریں اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس پروگرام کو کمپلیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. الحمدللہ رب العالمین.